الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اور بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے انہاں کی مشہور و معروف مساجد میں سے نگینہ مسجد، جس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس قادریت میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام شان مصطفی بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آگے یوں کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور آگے بڑھ کر حضور کی فصاحت اور بلاغت پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے
یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، یہ حضور کی شان ہے۔ امام کہتے ہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اس وقت میری سیدھی جانب دارالعلوم شمس تبریز کے ان عظیم اساتذاؤں میں سے مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ میں ہماری اور آپ کی مسجد کے امام و خطیب اہل سنت حضور سیدی سرکار سید محمد الطاف میاں باپو تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ادارے کے دو مدرس حضرت مولانا اشرف صاحب، حضرت مولانا الطاف صاحب، اور میری اس جانب خانقاہ قادریت کے 3 شہزادے جو ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علماء، سادات اور پیران اعظام اور مشائخین اعظام کا سایہ اللہ تا دیر غربہ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائیں۔ آج کی اس نشست میں جس حوالے سے مختصر سا وقت ہے، اور اس وقت جو گرمی کی شدت ہم سب محسوس کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے زیادہ مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو میں زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے چند باتیں اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جس بارگاہ میں جس نے جو بھی سوغات پیش کی ہے، حضور نے اسی لمحہ سنا بھی ہے اور اسی لمحہ ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک سوغات پیش کرنے والے کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے اور ہمارے دل میں یہ بات اتر جائیں کہ ہمیں اور آپ کو حضور کا چرچا کیوں کرنا چاہیے، حضور کی شانیں کیوں بیان کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اور جو کچھ پہلے ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور قیامت کا دین بھی جو بپا ہوگا، اس میں رب کی مصلحت اور حکمت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کائنات پوری کی پوری کائنات میرے مصطفیٰ کو جان لے، پہچان لے، اور معرفت مصطفیٰ کے توسل سے لوگ مجھے بھی جان لے اور پہچان لیں۔ بس یہ کائنات کا ماحصل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے چرچے کرو اور اپنی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ ہم آئے ہیں تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور مریں گے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی اٹھائے جائیں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے سینے یہ دونوں ذاتوں کی محبت سے کمزور کر دیے گئے، میں نہیں کہتا خالی کر دیے گئے، ہرگز نہیں کہتا، کمزور کر دیے گئے۔ حالانکہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی حج کے لیے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ابھی میرا ایک دوست گیا، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ابھی قدرت کا کمال دیکھیے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ محبت جس کی ہو اور جس کے لیے ارادے پکے ہو چکے ہیں، باقاعدہ وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس نے آ کے مجھے یہ شبد کہے نا تو مجھے حیرت ہوئی کہ کم از کم 40 یا 50 ہزار ہندوستان کے حاجی روک دیے گئے، یعنی وہ نہیں جا پائے۔ اب سبب کیا بنا وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے،
لیکن ہمارا مزاج تو یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ حج وہی کرے گا جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر لبیک کہا ہوگا. یہ بات کنفرم ہے. اور اس کی ایک جھلک آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی. ابھی وہ عامر نام کا حاجی ابھی وہاں پہنچا ہے. یعنی 2 مرتبہ پلین واپس آتا ہے اور پائلٹ کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ پلین اسی وقت اڑے گا جب تک عامر نہ بیٹھ جائے. یعنی یہ قدرت کے فیصلے ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقیقی محبت ہوگی تو نہ یہاں چھوڑ دیے جاؤ گے نہ قیامت میں چھوڑ دیے جاؤ گے. جو جتنی جیسی محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھا کر انہی کی چھتر چھائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور کی شان ہے. ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. لوگ ہمیں برا اسی لیے کہتے ہیں. آج جو پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہے وجہ کیا؟ داڑھی کی وجہ سے نہیں, نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں, مسجدوں کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. بس ہمارا اور آپ کا سب کا قصور یہی ہے. لیکن ہمیں شوق صدیقیت اپنانا پڑے گی, شوق فاروقیت اپنانا پڑے گی, شوق عثمان غنی پر عمل کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو مولا کائنات کے بچپنے کی خیرات دینی پڑے گی اور سمجھانا پڑے گا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. زندگی میں جب سے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک اسی کلمے پر قائم اور دائم رہیں گے. اور یہ مثال جو میں سمجھا رہا ہوں نا, حضور تو حضور ہے, رب تو رب ہے. جس نے عام مخصوص بندوں کے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے راتوں رات لوگوں کی تقدیریں بدل دی ہے. آپ نے ایک شیخ کا نام سنا ہوگا, شیخ سعدی, بڑے مشہور ہے اور بڑے بڑے اداروں میں آج بھی ان کی کتاب نصاب میں داخل ہے. گلستہ بوستہ نام سنا ہوگا فارسی زبان میں. بڑے مطلب اچھے اشعار کی صورت میں, حکایت کی صورت میں انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ بھی کچھ اشعار کہتے تھے. تو ایک بار دل میں آیا حضور کی شان میں کچھ کہنے کے لیے, تو انہوں نے چند کلمات جو ہے یہ کہے, اور یہ ہم اکثر سنتے ہیں اپنے علماء مشائخ سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بس یہ 4 مصرے, یہ 3 بنے. ابھی چوتھا جو لفظ تھا نا, مطلب مصرع بنانا تھا کڑی, وہ بن نہیں پا رہی تھی. بہت کوشش کی, بن نہیں پا رہی تھی. اب حضور کی شان بیان کی ہے, ایک مصرع گھٹ رہا ہے, یعنی ایک کڑی گھٹ رہی ہے. اب یہ کوئی بڑا کام تو نہیں تھا, لیکن جس کے بارے میں کہا تھا وہ بہت بڑے تھے, وہ بڑی شان کے مالک ہیں. اگرچہ شیخ سعدی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ آگے ہونے والا کیا ہے, لیکن جن کے تعلق سے یہ اشعار کہے تھے وہ جانتے تھے. اب یہ اشعار, اب یہ 3 مطلب یہ مصرے بنے, چوتھا مصرع باقی ہے. اب اسی چوتھے میں وہ اسی کشمکش میں سو گئے. سر کی آنکھیں بند ہے, دل کی آنکھیں کھل گئی. حضور نے کرم فرمایا. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں نا, حضور نے کرم فرمایا یعنی دیدار کرایا اور فرمایا سعدی کیا بات ہے, یعنی کس چیز میں الجھ گئے. پتہ یہ چلا امتی اشعار میں بھی اٹک جائے تو مکین گنبد خضرا کو خبر ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس امت کا کیا ہوگا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. جس کا مصطفیٰ والی ہو, جس کا شفیع مصطفیٰ ہو, جس کا نبی رحمت للعالمین ہو, وہ کل بھی کامیاب تھے, آج بھی کامیاب ہے اور قیامت کے دن بھی کامیاب رہیں گے. صرف اتنی ضرورت ہے, کبھی تنہائی میں کونے میں بیٹھ کر, چاہے وہ مسجد کا ہو, دکان کا ہو, مکان کا ہو, گودام کا ہو, یا زمین کے کسی بھی خطے میں رہ کر دل کی گہرائیوں سے ایک بار یا رسول اللہ کہہ کے ٹرائی تو کرو. حضور کتنا کرم فرماتے ہیں. شیخ سعدی اشعار میں اٹک گئے ہیں, آخری مصرع نہیں بن رہا. کہا کیا سوچ رہے ہو, کیا خیالات میں ہو. کہا حضور 3 مصرے بنے, چوتھا بن نہیں رہا. کہا سناؤ. کہا حضور مکمل ہوا نہیں. کہا سناؤ تو صحیح. اب حضور سنتے بھی ہیں آ کر,
یہ حضور کی شان ہے. حضور آتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. جیسے یہ کہنا سناؤ, شیخ سعدی کہتے ہیں خواب کے عالم میں پڑھ رہا ہوں, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ابھی یہاں پہنچا. اب حضور کا کرم دیکھئے, حضور نے فرمایا سعدی کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ. یعنی یہ مصرع حضور نے خود اپنی زبان ترجمان سے ارشاد فرمایا. اب یہ حضور کی شان ہے. لیکن بندے کو یہ چاہیے کہ کچھ بھی کرے تو حضور کے لیے کرے, اور جو حضور کے لیے کرتے ہیں یا حضور کی امت کے لیے کرتے ہیں نا, اس کا انعام بتا دے رہا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور جب سے میں نے یہ پڑھا نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مجلس میں اس کو بتا دوں اور لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے ان کے عمل کی بنیاد پر میرے جیسا گنہگار بھی کہیں نہ کہیں وہ گوشے میں آ جائے اور بخش دیا جائے. ایک بڑی شخصیت گزری ہے, حضور سے انہیں بڑا پیار تھا, ان کو بھی حضور سے بڑا پیار تھا, اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور آج وہاں کے حساب سے آج شب عرفات ہے, بڑی رات ہے یہ وہاں کے حساب سے. ہمارے لیے کل کی رات ہوگی, اور کل کا دن وہاں کے حساب سے یوم عرفات ہے. اور یہ وہ عظیم دن ہے جس میں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. یعنی جو بھی بندہ اس دن مانگے اللہ رب العزت اس سے مغفرت تامہ عطا فرماتا ہے. مانگنا, ضرور مانگنا. آج آئے ہو ایک اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہو, ایک اللہ کے ولی کا پیغام دے رہا ہوں. دنیا میں بڑے مشہور ہے, حضرت مالک بن دینار, یہ بڑے عظیم بزرگوں میں ان کا شمار ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کی رات میں قبرستان چلا گیا. جمعہ کی رات میں قبرستان چلا گیا. آپ کے اطراف و اکناف میں میرے خیال سے قبرستان ادھر ہے, ہاں ادھر ہے, یہ قادری محلے کی طرف آپ سندھی واڑے سے آگے نکلتے ہیں وہاں ہے. جانا کبھی جیسے نکلنا کبھی کبھی قبرستان میں خاص جانا چاہیے. ہمارے یہاں تو دارو کے دھندے والے قبرستان میں آٹے مارتے ہوتے ہیں. پولیس پکڑا پکڑی کرے نا تو چھپنے کے لیے قبرستان میں چلے جاتے ہیں. یہ چھپنے کی جگہ وہاں کی نہیں ہے. اچھے دھندے کرو گے نا تو یہاں بھی بچ جاؤ گے اور قبر میں بھی بچا لیے جاؤ گے. اچھے کام کرتے سیکھ جاؤ, تھوڑے تھوڑے کوشش کرنا. اب یہ قبرستان جو ہوتے ہیں نا اس میں راتوں میں بہت کچھ ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہم کبھی جاتے نہیں. اللہ توفیق دے, ضرور جانا چاہیے, اور خاص کر کے ایسے بڑے دنوں میں خاص. اور ہر شب جمعہ میں جو بھی آپ سے بن سکے ان قبرستان والوں کے لیے کچھ کرتے رہنا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کیا کرے, دفنا تو دیا, اب کیا کریں گے ان کے لیے؟ زیارت کر دی, چہلم کر دی, برسی کھا گئے, سینکڑوں دیگیں اپاڑ لی, اب کیا کریں گے؟ یاد رکھیے مرنے والے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں. یعنی وہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے یہ اپنے وارثین سے یہ امید رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے آتا جاتا ہونا چاہیے. یہ خالی زیارت چہلم تک کے لیے نہیں ہے, یہ روزانہ کے لیے ہے, اور اس کا آسان طریقہ بھی ہے بہت سارے. ایک بات یاد رکھیے, ہر سوموار کو مرحومین کی روحیں ہمارے گھر آتی ہے, ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کو بھی آتی ہیں. یہ دنوں میں یہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے اور منتظر ہوتی ہے کہ کاش کوئی ہمارے گھر کا وارث ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرے. اور یہ عرس کی تقریب ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں ہمیں آخرت یاد دلانے کے لیے ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے جو مالک بن دینار نے کیا. فرماتے ہیں شب جمعہ تھی, میں قبرستان چلا گیا, اور جیسے قبرستان پہنچا تو پہنچتے ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس قبرستان میں پورا ایسا نور نظر آیا, یعنی پورا قبرستان نورانیت سے بھرا ہوا ہے. اب جیسے ہی نور دیکھا نا تو بڑے لوگوں کی یہ شان ہے کہ جب بھی نور دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا. انہوں نے فرمایا میں نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبرستان والوں کو بخش دیا لگتا ہے. یہ جملہ کہا. اب یہ جملہ پورا ہی ہونا تھا تو غیب سے آواز آئی, یعنی ہاتف نے آواز دی, کہا مالک بن دینار یہ نور جو تم دیکھ رہے ہو نا قبرستان والوں پر, کہا ہاں, کہا یہ زندہ لوگوں کا بھیجا ہوا ہدیہ ہے. اب آپ سمجھ رہے میری بات؟
یعنی مرنے والوں کو آپ کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے وہ سنیے. کہا یہ ہدیہ ہے ان زندہ لوگوں کا جنہوں نے اِصال ثواب کر کے ان کے لیے تحفے میں بھیجا ہے. اللہ نے انہیں نور کی شکل میں عطا فرمایا ہے. حضرت مالک بن دینار خوش ہوئے. پھر انہوں نے وہ آواز دینے والے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے پاس بھیجا یا مجھ سے گفتگو کرنے کا کہا ہے, اس نور کی کوئی تفصیل بتا سکتا ہے؟ تو جیسے یہ سوال ہوا تو وہ عاطف غیب سے جو آواز آ رہی تھی نا, اس نے پھر کہا ہاں. کہا بتا. کہا آج رات میں ایک شخص بستر سے اٹھا, تازہ وضو کیا. سنیے گا. کہا تازہ وضو کیا. کہا پھر. کہا اس نے 2 رکعت نفل پڑھی. کہا پھر. کہا اس 2 رکعت میں پہلی اور دوسری دونوں میں ملا کر دونوں رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھی. اور نماز سے سلام پھیر کر اس نے کہا اے اللہ اس نماز کا ثواب میں تمام مومنوں کو ہدیہ کرتا ہوں. کوئی لمبی چوڑی دعا کی؟ بولو نا بھائی. کوئی لمبا فاتحہ نہیں پڑھا, خالی اتنا کہا اے اللہ یہ 2 رکعت کا ثواب قبرستان والوں اور مومنوں کو ہدیہ کرتا ہوں. تو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت قبرستان میں نور کہاں؟ کہا یہ اسی 2 رکعت کا بدلہ ہے جو پورے قبرستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, خالی 2 رکعت کا. کہا اچھا. پھر اس نے کہا مالک بن دینار یہ تو آپ نے ایک قبرستان دیکھا ہے. کہا ہاں. کہا اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک یعنی جتنے بھی قبرستان ہیں, کہا ہاں. کہا ایسے ہی جگمگا رہے ہیں جیسے یہ قبرستان جگمگا رہا ہے. یعنی حضور کی پوری امت کے لیے مومنوں کے لیے ہدیہ بھیجا تھا, اس لیے یہ سب کو مل رہا ہے. پتہ یہ چلا جب عام مومنوں کے لیے ہدیہ قبول کیا جاتا ہے اور نور کی شکل میں دیا جاتا ہے تو کیا اولیاء اللہ کے لیے جلسے جلوس منا کر ان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. یعنی عام مومن کے لیے ثواب مل سکتا ہے تو ولی کے لیے تو وی آئی پی کوٹا ہوتا ہے. عام بندوں کے لیے یہ ہے کہ عام بندہ نوافل پڑھے تو اس کے حساب سے ثواب دیا جاتا ہے, اور جب کوئی خاص کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس سے خاص انعاموں سے نوازا جاتا ہے. تو یہ ذکر خیر کی برکت ہے خالی 2 رکعت کی. آگے سنیے. اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ جو اصل بات ہے نا وہ مالک بن دینار فرماتے ہیں. ہم نے اور آپ نے یہ بات سن لی نا کہ 2 رکعت کا ثواب پوری کائنات کے مومنوں کو قبرستانوں میں مل رہا ہے, 2 رکعت کا ثواب. اب مالک بن دینار فرماتے ہیں نا وہ ہم سب کو کرنا ہے آج سے. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ آج سے ہر شب جمعہ 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور حضور کی امت کو تحفہ بھیجا کروں گا. نیت یہ ہے کہ بس حضور کی امت ہے, بس میرا بھائی ہے اس لیے نہیں, میرے والد ہے اس لیے نہیں, میری بہن ہے اس لیے نہیں, میرے چچا اس لیے نہیں, حضور کی امت ہے حضور کے لیے, حضور کی امت ہے اس لیے بس امت کو پیش کرتا رہوں گا. آپ فرماتے ہیں چند شب جمعہ نہیں گزری, 4تھی یا 5ویں شب جمعہ کو رسول اللہ نے دیدار عطا فرمایا. یہ ہے حضور کو خبر ہونا, یہ حضور کی شان کہ جیسے حضور کی امت کے لیے کوئی اچھا سوچتا ہے فوری طور پر حضور انعام دیتے ہیں. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں حضور کا دیدار ہوا اور حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے فرمایا مالک بن دینار اللہ نے تجھے تو بخش ہی دیا ہے, یعنی یہ تحفے بھیجے فوراً کا, تجھے تو بخش ہی دیا ہے, تو نے جو میری امت کے لیے نور کا انتظام کیا ہے نا. کہا ہاں. کہا یہ صرف میری امت تک محدود نہیں ہوگا. کہا تو کہا جتنا تو بھیجتا رہے گا قیامت کے دن وہ سارا اکٹھا کر کے اللہ تجھے بھی عطا فرما دے گا, یعنی یہ انعام تجھے بھی واپس پلٹے گا. اور میں تو یہ سوچتا ہوں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ شہنشاہ مدینہ خود خواب میں آ جائیں یار, حضور کا دیدار ہو جائے. اس سے بڑا امتی کے لیے اس سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا؟ حضور نے یہی کرم فرمایا لیکن پھر بشارت دی, کہا یہ سارا نور اللہ تجھے بھی دے گا. اور مالک بن دینار سن اللہ نے تیرے لیے ایک محل بنایا ہے اور اس کا نام منیف ہے. اور سن
یہ جنت کے عام مکانوں میں سے نہیں ہے. کہا یہ جنت کے خاص اور اچھے محلات میں سے شمار کیا جائے گا. پتہ یہ چلا اچھی سوسائٹی میں مکان دلوا رہے حضور. ہاں وی آئی پی ابھی ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو ادھر چلے جائے, کیا بولتے ہیں اس کو, انمول, گلمور نے, انمول نے, کیا کیا سب نام ہے, ہم سب بھاگ رہے ہیں یہ سب ایریا چھوڑ رہے لوگ. تو یارو آئینو تو بدوئی ختم, اور میری زبان میں کہوں تو کالے بدائے گزری جوانا جائے, یعنی کچھ بچنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں بچے گا, سب جائیں گے, سب یہی پڑا رہے گا. اور ایک جھٹکا آیا نا تو سارا کا سارا جو ہے وہ زمین دوش ہو جائے گا. تو کم از کم سوسائٹی میں مکان ہی بنوانے نا, ہر شب جمعہ 2 رکعت پڑھو اور اپنا محل اسپیشل جنت کے اس سوسائٹی میں بنوا لو. اور یہ مالک بن دینار کی زبان سے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. کوشش کرنا, اب جو مجھے اصل بات کرنی تھی وہ اصل کر دیتا ہوں, جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا, اور میں کوئی بڑا جواب تو نہیں بن پاتا مجھ سے, لیکن قدرتی طور پر اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی. اس نے یہ سوال کیا تھا اپنے مزاج کے مطابق, اور اس کا حق بھی ہے. اس نے کہا کہ تم لوگ خالی حضور کی شان بیان کرتے ہو, اولیاء کی شان بیان کرتے ہو, اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے ہو. کیا کہا اس نے؟ یہ کہا. اب اس کو حق ہے, وہ بات کر سکتا ہے, 100% کی بات ہے, اس کا سوال درست ہے. اس نے کیا کہا؟ آپ حضور کی شان بیان کرتے ہو, اولیاء, صحابہ, اہل بیت, ان کی فضیلتیں بیان کرتے, اللہ کی توحید کوئی بیان نہیں کرتا آپ لوگ میں سے. میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. تو میں نے کہا ایک سوال آپ سے بھی کروں؟ اس نے کہا کریے. تو میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا سوال ترتیب دے کر کہا, میں نے کہا قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا 114. میں نے کہا ایک سورت کا نام بتاؤ جو سورت التوحید نام کی ہو. بظاہر نہیں ہے, حالانکہ نام ایک سورت کا دیا ضرور گیا ہے, لیکن ظاہری طور پر جو ایڈیشن ہے اس میں نام نہیں ہے, جو لوگوں کو یاد ہے اور عوام میں مشہور ہے. میں نے کہا ایک سورت کا نام بتاؤ جس میں سورہ توحید نام دیا گیا ہو. کہا ایک بھی نہیں ہے. میں نے کہا جس کا کلام ہے اس نے ایک بھی سورت نہیں رکھی, حالانکہ اس کی شان ہے. اس نے اپنے محبوب کے نام سے سورہ محمد نازل فرمائی, اس نے سورہ طٰہٰ نازل فرمائی, سورہ یاسین نازل فرمائی, سورہ کوثر نازل فرمائی, اور سینکڑوں حضور کے خطابات اور حضور کی شانیں بیان فرمائی. پتہ یہ چلا رب کی شان بھی یہی چاہتی ہے کہ میری شان بھی کوئی پہچانے نہ تو شان مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانے. قدرت کا یہی مزاج ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو تھوڑا ادھر ادھر کبھی کبھی ورگلایا جاتا ہے, وہ کبھی کہانیوں کے نام پر, کبھی توحید کے نام پر لوگ ایسا مطلب ہلڑ مچاتے ہیں. ہر زمانے میں مچائے لوگوں نے. جیسے آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک بندہ تیار ہوا تھا, اور اس نے دور صدیقی سے یہ پلان کرنا شروع کیا تھا, لیکن دور صدیقی میں اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا, دور عمر میں نہیں کامیاب ہوا, دور عثمانی میں تھوڑا نرمی دیکھی نا تو اس نے یہ شروعات کر دی تھی. اور اس میں اس نے یہ چال چلی, لوگوں کو دھوکہ دیا, ایک دوسرے کی افضلیت اور فضیلت کی بات کرتے ہوئے. اس نے باقاعدہ مصر وغیرہ جا کر, کوفہ بصرہ وغیرہ جا کر لوگوں کو یہ بہکایا, کہا یہ بتاؤ حضور کی شان افضل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ اب کیسا سوال, یعنی رسول اللہ کا نام لیتا ہو اور وہ کہتا ہے کہ حضور کی شان افضل ہے یا عیسیٰ روح اللہ کی. اب لوگوں میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی سب سے بڑا مرتبہ تو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کا ہے, اور اس زمانے میں تو اور زیادہ مشہور رہا ہوگا, صحابہ کا دور ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کی شان مطلب بلند ہے. تو اس نے ایک مطلب چال, دھوکہ جس کو کہتے ہیں فریب دینا, اس نے اپنا مکر ظاہر کیا, اور اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو دنیا یہ جو آسمان پہ جائے, یعنی آسمانوں میں جائے اور واپس آ جائے, وہ افضل ہوتا ہے یا جو آسمان میں جائیں تو پھر واپس نہ آئے وہ افضل ہوتا ہے؟ یعنی اللہ اسے اپنے پاس رکھ لے وہ افضل ہوتا ہے یا واپس دنیا میں بھیج دے وہ افضل ہوتا ہے؟ اب لوگ بیچارے اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے کہا یار بات تو آپ کی ایسا لگ رہی ہے کہ جو آسمان میں چلا جائے اور پھر وہیں رہ جائے وہ افضل ہونا چاہیے نا, کیونکہ اللہ کا قرب خاص ہے.
تو کہا بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا دیکھو حضور کو معراج ہوئی تھی, دیکھو کیسی چال چلی اس نے کیا کہا؟ دھوکہ دیا. کہا حضور کو معراج ہوئی تھی؟ کہا ہاں. کہا حضور کو واپس کر دیا گیا, اور جب عیسیٰ اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ کو آج تک وہاں رکھا ہوا ہے. یعنی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا. یہ تو ایک دھوکے کی چال میں یہ اس کی شروعات تھی. اس کی آڑ میں اس نے مولا کائنات اور عثمان غنی کی فضیلت اور افضلیت کی بات کرتے ہوئے اس نے لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے خلاف بھڑکایا. یعنی حضرت عثمان غنی کی جو شہادت کا واقعہ بنا نا, اس میں اصل جو عنوان ہے اور اصل جو چال ہے نا, یہی سبائی ٹولی کی ہے. یعنی یہی لوگ قصوروار ہے. ورنہ جو لوگ صحابہ پر یا اہل بیت پر طنز کرتے ہیں وہ نیرے جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, اور وہ اپنے زمانے کے کذاب ہیں. صحابہ اور اہل بیت ایک جسم اور روح بن کر رسول اللہ کے مشن کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس حد تک پھیلایا ہے کہ باقاعدہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور سے لے کر حضرت عثمان غنی, مولا کائنات اور امام حسن کے دور تک 25 کے قریب صحابہ ہندوستان تشریف لے آئے تھے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی محنت کی ہوگی. یعنی یہ ان کی قربانیاں ہیں اہل بیت اور صحابہ کی. لیکن میں بات عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ ہم صرف حضور کو بیان نہیں کرتے, بلکہ قدرت نے جو بیان کیا ہے وہ بتاتے ہیں, اور یہ بتا کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب عبدہ و رسولہ یہ شان کا مالک ہے, یعنی اس کا عبد اور اس کا رسول اتنی شان کا مالک ہے, تو جس نبی نے اس رب کا کلمہ پڑھایا ہے وہ رب کتنی شان کا مالک ہوگا. اور اس کو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اس کو ایک تفسیری ایک حوالہ دے کر اپنی گفتگو ختم کر دوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار, اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. بس یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو اطمینان ہے, اس کے سوا آپ کہیں بھی تلاش کرو اطمینان نہیں ملے گا. یہ قرآن نے خبردار کیا ہمیں. اب جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ذکر کے سوا اطمینان ہے نہیں, تو اب قرآن کے جانکاروں سے پوچھیں کہ اس میں جو اللہ فرماتا ہے ذکر اللہ, یہ ذکر اللہ ہے کون؟ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دل کا اطمینان ہے, تو یہ ذکر اللہ کس کا نام ہے؟ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں, سے کسی نے پوچھا کہ یہ ذکر اللہ کیا ہے, تو فرمایا ہوا محمد الرسول اللہ. یہ جملہ حضرت مجاہد کا ہے. کہتے ہیں اس میں جو اللہ نے یہ فرمایا نا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, اس ذکر اللہ سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. یعنی حضور کی ذات والا صفات کا بیان کیا گیا. اب اس آیت سے اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد کے قول سے پتہ چل گیا کہ اگر دنیا میں کوئی اطمینان چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یا رسول اللہ کرتا رہے. ایک روایت ہے, ہو سکتا ہے وہ ضعیف کے درجے میں ہو, کوئی تحقیق میری نہیں ہے, لیکن میں نے پڑھی ہے تو اس کو پیش کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور یہ حضور کی شان میں ہے, اور اس کو ایک وائز صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کو شب معراج لے کر جا رہے ہیں تو ایک فرشتوں کی جماعت نظر آئی. تو حضور نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ فرشتوں میں خاص لوگ ہیں, یعنی فرشتوں میں بھی انہیں معزز گردانا جاتا ہے, یعنی عزت اور تکریم سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ مقربین اپنی شان رکھتے ہیں, لیکن یہ حضرت جبریل نے حضور سے تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا, کہا حضور یہ خاص لوگ ہیں فرشتوں میں بھی, اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور یہ بڑی پہنچ رکھتے ہیں. تو کہا جبریل علیہ السلام اس کی کوئی خاص وجہ؟ حضور نے پوچھا. کہا حضور ایک وجہ. کہا کیا؟ دل سے سنیے گا. کہا کیا؟ کہا جب سے یہ فرشتے تخلیق کیے گئے. کہا ہاں. کہا ایک وظیفہ ان کو دے دیا گیا ہے, اب یہ قیامت تک یہی پڑھتے رہیں گے. کہا کیا؟ کہا محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. بس یہ یہی پڑھتے رہتے ہیں, اور اسی نام کی برکت سے انہیں عزت سے دیکھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جب فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں ان میں بھی جو حضور کا ذکر کرتے ہیں انہیں اس عزت سے دیکھا جاتا ہے. ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے, کوشش کرنا حضور کا نام, حضور کی باتیں, حضور کے معجزات, خود بھی اپنے بچوں کو بھی
میں ہر مجلس میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، آج سے شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا ہی شروع کریں، میں زیادہ نہیں کہتا، زیادہ کوئی بات نہیں کہتا۔ ابھی یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، حج اور مدینہ شریف کی حاضری سے کسی کا بیان سن لیں، ہو سکتا ہے رات کی تنہائی میں آپ سن رہے ہو اور کسی نے ایسا دل میں ٹچ ہونے والا واقعہ بیان کر دیا اور آپ کے دل میں مطلب ایک آہ نکلی اور وہ مکین گنبد خضرا تک پہنچ گئی اور حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ہو سکتا ہے کہ حج کے مکمل ہونے کے بعد شوال میں یہ محرم کے بعد یعنی عاشورے میں جو قافلے سفر کریں گے، ہو سکتا ہے اس میں تمہارا نام بھی نکل آئے۔ یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، حضور جسے چاہیں جب چاہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں، لیکن کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک نعت سنیے روزانہ، ایک بیان سنیے، ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، اور جیسے یہ مہینہ ختم نہ ہو تب تک خالی جاری رکھیے نا آپ۔ ابھی یوں سمجھے کہ چھٹی ختم ہوئی اور یہ 7ویں شب ہے غالباً، اب یہ دنوں میں آپ حج کا بیان سنیے، مدینہ شریف کا بیان سنیے، حضور کی نعتیں سنیے، اور جیسے یہ ایام پورے ہو، آنے والا چاند امام حسین کی عظمتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ امام حسین کی شان سنیے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، اور امام حسین کا تذکرہ اس شان سے سنیے اور خود کریے کہ کم از کم آپ کو ذکر کرتے ہوئے امام حسین راضی ہو جائے بس۔ ہاں، اگر تم نے الٹا سیدھا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی اور سیدہ کائنات کا لال ناراض ہو گیا تو یاد رکھیے جو ان کو ناراض کرتا ہے نا، ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی قدم ایسا مت بڑھائیے گا کہ جو امام حسین کو ناراض کر دیں، کام ویسا کیجئے گا جو امام حسین کو راضی کر دیں، اور اگر کسی نے ان کو راضی کر دیا نا تو یوں سمجھیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو راضی کر دیا، وہ یوں ہی سمجھے انہوں نے ماں خاتون جنت کو راضی کر دیا، وہ یوں ہی سمجھے کہ انہوں نے مولا کائنات کو راضی کر دیا، اور وہ یوں سمجھے کہ جنہوں نے پنجتن پاک کو راضی کیا انہوں نے چار یار کو راضی کیا، اور جنہوں نے پنجتن پاک اور چار یار کو راضی کیا وہ یوں سمجھ لے انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں منقبتیں پڑھنی ہوگی۔ ہم لوگ تو خالی ماتموں میں رہ گئے نا، ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ماتم دھام دھوم سے پاڑے گا نا، چوکارا پاڑے گا، ڈھول بجائے گا، بس وہی امام حسین کا عاشق ہے۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ خدا را منقبت سنیے اور امام حسین کو راضی کیجئے۔ میرا امام کل بھی شہنشاہ ہے، آج بھی ہے، قیامت تک ہے، اور قیامت کے دن اللہ انہیں صرف قیامت کا نہیں جنتی تمام جوانوں کا سردار بنا کر اٹھانے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی سرداری میں جگہ مل جائے نا، صرف ان کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کیجئے، شربت بنائیے، کھچڑے بنائیے، نیازیں دلوائیے، سبیلے لگوائیے، اور غریبوں کی خدمت کیجئے، اور امام حسین کی روح کو جو ہے تسلی دیجئے کہ حضور یہ سب آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ایمرجنسی کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں نے پہلے شاید بتایا تھا کبھی، لیکن پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ چل رہے ہیں، یہاں سے اتر رہے ہیں نیچے، پیر پھسلا، آپ کی زبان پر زیادہ سے زیادہ کیا آتا ہے؟ یا غوث پاک، یہی، اور مطلب ہندوستانی ہے اور محبت میں رنگا ہوا ہے تو چشتی رنگ چڑھا ہوا ہے، یا غریب نواز، یہی نا، اور زیادہ قریب میں رنگ چڑھا ہوا ہے یا سید شاہ بابا، اور زیادہ قریب میں کوڑی ناتھ شریف سے محبت ہے یا رزق اللہ بابا، یہی ہوتا ہے نا۔ ڈائریکٹ کبھی یا امام حسین نہیں نکلتا۔ آپ چیک کیجئے گا، میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، کہتا بھی ہوگا، لیکن ایک ذہن دے رہا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں نا ٹھوکریں، اس کو تو ان کے بیٹے چٹکیوں میں مٹا دیتے ہیں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قدرت کہتی ہے شہنشاہ کا نام ابھی نہ لے، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو، اور اس وقت تو نے کہہ دیا یا شہید کربلا المدد، وہ کربلا چھوڑ کر تیری مدد کے لیے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے کر کے بتایا اور دیکھ کے بتایا۔ بس خالی انہیں راضی کیجئے، انہیں راضی کیجئے، ان کے مشن کو زندہ کیجئے۔ وہ کل بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں، قیامت تک ہمارے رہیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ حسینی جھنڈوں کے سائے تلے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ
مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی باتیں بیان ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے بھی اس عرس کی تقریب میں دام درہم سکھ نے حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت ان کے تمام حصوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو مدینہ شریف کی حاضری کا سبب بنا دیں۔ اے اللہ صاحب مزار کے توسل سے تیری بارگاہ میں عرض ہے، اے اللہ کریم ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، عمل والی زندگی عطا فرما، برائیوں سے نفرت عطا فرما، بالخصوص آپس میں محبت اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ نفرتوں کو دور فرما، اسلام اور مسلمانوں کو بلندی عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں اور اس شب میں جو تیرے خاص بندے اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اے اللہ ان حاضرین میں سینکڑوں تیرے مقبول ترین ہوں گے۔ اے اللہ ان مقبولوں کے صدقے میں ہمیں بھی زندگی میں ایک بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، حج مبرور عطا فرما، حج مقبول عطا فرما۔ اے اللہ دائیں بائیں جو علماء سادات بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے علم و عمل، عمر میں، صحت میں، تندرستی میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم سب غلاموں پر قائم اور دائم فرما۔ بالخصوص اے اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما، اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما، اے اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ کریم ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہماری اولادوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خیرات عطا فرما، انہیں فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کے بچے فرما بردار ہیں انہیں نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی خیرات ہم سب کے بچوں کو نصیب فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔